خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ وعلی اعدائہم، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: علیک ان تنظر الی من فضلت علیہ فی الرزق فإن ذلک من ابواب الشکر۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ ہم سے زیادہ رزق و ثروت کے مالک ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، ان کی طرف نظر کرتے ہیں، اور اس سے دل میں ہمارے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح سے کمائیں، کاروبار کریں، محنت کریں، تجارت کریں، تاکہ ہم بھی پیسے والے ہو جائیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے زندگی بسر کریں۔ تو اگر اس نیت میں اگر آپ کی یہ شامل ہے کہ اس طرح سے ہم جو ہمارے اوپر حقوق مادی ہیں، ماں باپ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، قریبی رشتہ دار کے حوالے سے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ایسا کریں کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت سمیٹیں تاکہ حقوق ادا کر سکیں، اپنے خانوادے کو اچھی طرح سے رکھ سکیں، ان کے رفاہ و آسائش کا انتظام کر سکیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نظر سے کہ فلاں پیسے والا ہے تو ہم بھی پیسے والے ہو جائیں تاکہ انہی کی طریقے سے ہم بھی دنیاوی زندگی میں عیش سے رہیں، رفاہ سے رہیں، یا یہ نظر ہو کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو اگر میرے پاس بھی پیسہ ہو جاتا تو میں یہ کرتا وہ کرتا، اس کیفیت اور اس نیت کے ساتھ کسی مالدار کے اوپر نظر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر شخص کے اوپر نظر کرے۔ ان تنظرا، تمہارے اوپر، علیک ان تنظرا، تمہارے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اس شخص کی طرف نظر کرو من فضلت علیہ فی الرزق، جس کے اوپر تمہیں رزق کے حوالے سے برتری ملی، یعنی تم پیسے والے ہو جتنے بھی، مختصر ہی صحیح، تو اپنے سے مافوق کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ماتحت کو دیکھنا ہے۔ کس چیز میں؟ رزق کے مسئلے میں، مال و دولت کے مسئلے میں۔ لیکن علم کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، معرفت کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ہم کو کس کی طرف دیکھنا ہے کہ کون زیادہ صحیح عقیدے والا ہے، کون زیادہ معرفت والا ہے، کون زیادہ صحیح علم و دانش کا مالک ہے۔ حتیٰ تعلیم و تعلم کے آداب میں یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مہینہ دو مہینہ لگ جائے اچھے استاد کی تلاش میں تو انتظار کرو، اچھے استاد کے پاس پڑھو، صحیح اور صالح معلم سے علم حاصل کرو، یعنی تلاش کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، معارف اہل بیت حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف نظر کرنا ہے جو بالا تر ہوں، جو بہترین ہوں، جو احسن ہوں، جو عادل ہوں الی آخر۔ لیکن رزق کے مسئلے میں، مال و دولت کے سلسلے میں، دوسرے لفظوں میں دنیاوی چیزوں، مادیات کے حوالے سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کی طرف نظر رکھیں، کہ اگر ہم اپنے سے کمتر کی طرف نظر رکھیں گے تو دنیا کے مال اور مادیات کی طرف ہمارا زیادہ ذہن نہیں جائے گا۔ جو ہم سے کمتر لوگ ہیں ان کے اوپر جب نظر کریں گے تو شکر گزار ہوں گے۔ روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ارے ہم سے گیا گزرا تو زید ہے، اس کے پاس تو ہمارے پاس چلو
دال روٹی کھانے کے لیے ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، فاقہ اسے ہو رہا ہے۔ یا مثلا اگر آپ کا شہریہ فرض کر لیں 1 ملین ہے، ارے اس کے پاس تو 3 ہی لاکھ ہے، اس کا کیسے خرچ چلتا ہوگا، اس کا کرایہ کیسے جاتا ہوگا الی آخر۔ تو اگر ایسے ہم اپنے کمتر سے کے اوپر نظر کریں گے تو ہمارے اندر 2 جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک دنیا کی حقارت کہ دیکھو وہ بھی مومن ہے، وہ بھی اللہ کا چاہنے والا ہے، وہ بھی خدا اور معصومین کا ماننے والا ہے، لیکن کتنی حالت زندگی اس کی اجیرن ہے، پریشان ہے۔ اور دوسرے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی پریشانیاں ہیں، لیکن ہم جب اپنے کمتر پہ نظر رکھیں گے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، ایک دنیا سے دوری کا اور دوسرے شکر گزاری کا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے کمتر پر نظر رکھو، مگر من بیانیہ کے ذریعے سے ہر شخص کے اوپر ہر شخص کو جو آپ سے کمتر ہے ہر چیز میں اس پر نظر نہیں رکھنا ہے، محدود کیا ہے۔ کس چیز میں؟ من الرزق، صرف مال و دولت و ثروت و رزق جسے مادیات جسے کہتے ہیں معنوی یاد سے ہٹ کر کے، تو اس میں ہم کو اپنے کمتر کے اوپر نظر رکھنا ہے۔ اب آیت تو قرآن کی کہہ رہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تاکید در تاکید کے ساتھ، لیکن امام یہاں پہ فرماتے ہیں فإن ذلک من ابواب الشکر، اس لیے کہ اگر تم اس نصیحت پر میری عمل کرو گے تو بھلے ہی زبان سے شکرا للہ نہ کہو، اپنے سے کمتر پہ نظر کرنے کے بعد جو تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا شکر الہی کا، یہ بھی ایک ابواب شکر میں سے ہے۔ یعنی صرف کمتر پر نظر کرنا، یہ نہیں کہ شکر کریں، بلکہ فإن ذلک من ابواب الشکر، صرف کمتر پر نظر کرنا ہی شکر کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے سے کمتر پر نظر پیدا کریں گے تو بھلے یا زبان سے الحمدللہ شکر للہ وغیرہ نہ کہیں، اس کی نسبت آپ کے دل میں رجحان اور میلان پیدا ہوگا کہ کبھی اس کو آپ نوازیں، وہ جذبہ پیدا ہوگا اس کو نوازنے کا، اور خود اپنی طرف آپ اس کو دیکھنے کے بعد اپنی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا چلو ہمیں تو اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے۔ اعتراف نعمت بھی شکر نعمت ہے۔ اعتراف نعمت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا گیا تھا کہ آپ میرا شکریہ ادا کریے، اور جب کہا کہ پالنے والے زبان سے شکر کروں تیری دی ہوئی ہے، ہاتھوں سے شکر کروں تیرا عطا کیا ہوا ہے، قدموں سے شکر کروں چل کر کے تیرا سب کچھ عطا ہوا ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے، کیسے میں تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو آواز قدرت آئی تھی یہی جو تم نے اعتراف کیا ہے یہی میرا شکر ہے۔ یعنی زبان سے شکر للہ کہنا ضروری نہیں ہے، الحمدللہ کہنا ضروری نہیں، اگرچہ وہ بھی کہنا چاہیے۔ شکر کا جو بھی شکر کے طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ زبان سے الحمدللہ شکر للہ یا الحمدللہ علی کل حال کہنا یا صرف الحمدللہ رب العالمین کہنا، یہ بہت بڑا شکر ہے۔ 5ویں امام کی اونٹنی ضائع ہو گئی تھی، کہیں چلی گئی تھی، امام نے ظاہراً قسم کھا کر کے یہ فرمایا کہ اللہ اگر میری اونٹنی کو واپس کر دے گا تو میں اس کا شکر ایسا شکر ادا کروں گا کہ جو مکمل تام شکر ہوگا، کمال شکر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اونٹنی پکڑ کر لے کے آیا یا خود ہی واپس آ گئی۔ امام نے صرف اتنا کہا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اپنی سواری کے اوپر سوار ہو گئے، چلنے لگے۔ صحابی نے ٹوک دیا مولا آپ نے قسم کھا کر کے یہ کہا تھا کہ ایسا شکر کروں گا کہ جو مکمل شکر ہوگا۔ تو امام نے اس سے پلٹ کر کے فرمایا، پوچھا الحمدللہ رب العالمین کہا تھا، کیا اس میں کوئی شکر کا پہلو بچا ہے جو میں نے نہیں کیا ہو؟ سارا شکر، ساری حمد، ساری مدح و ثنا تو میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے کر چکا ہوں۔ تو ہمیں یہ سب بتایا گیا ہے کہ اگر ہم بھی الحمدللہ علی کل حال کہہ دیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں تو یقیناً یہ اعتراف ہے، شکر ہے، لیکن یہ بھی کہنے کی ضرورت اس جہت سے نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، یعنی اعتراف نعمات بہت بڑا شکر ہے۔ اچھا، کسے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ
سے آپ جواب دیں گے جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اسے اسی کثرت سے شکر بھی کرنا چاہیے۔ دنیا میں مادی اعتبار سے مومنین میں سب سے زیادہ، مومنین کہہ لیں اور آگے بڑھیں، نبیوں میں رسولوں میں سب سے زیادہ جسے نعمت سے نوازا گیا ظاہری طور پر وہ کون ہے؟ حضرت سلیمان۔ ایک صلاۃ پہ محمد دو جابر اور دو صالح نے جتنی دنیا آباد تھی اس کے اوپر حکومت کی ہے۔ ایک ان میں سے جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہیں، مگر خود وہ کہتے ہیں کہ ما دام سرور یوم الی لیل قط، یا سروری ہے ظاہراً، کسی دن بھی، آخری دن کہہ رہے ہیں یعنی اپنی رحلت سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس قدر امور سلطنت میں، امور مملکت میں الجھا ہوا ہوں، حالانکہ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ کبھی بھی مجھے کوئی ایسی خوشی جو صبح سویرے ملی ہو اور وہ خوشی مسلسل دوپہر تک، شام تک یا رات تک جاری رہی ہو۔ کون نبی کہہ رہا ہے؟ جو ہر قسم کی فیسلٹی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نبی بھی کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی میری خوشی اگر دوپہر میں شروع ہوئی تو شام تک ختم ہو گئی، صبح میں شروع ہوئی تو شام دوپہر تک ختم ہو گئی۔ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ میری خوشی کسی نعمت پر، کسی خوشی، حالانکہ وہ خوشی ظاہری بھی ہو سکتی ہے، مادی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یعنی بظاہر ظاہری نعمت کے لیے ہے، جبکہ حضرت سلیمان کو اللہ نے انسانوں کو تو مسخر کیا ہی تھا، جنات بھی مسخر تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے پیالے، بڑے بڑے دیگچے، دیواریں، محل وغیرہ بنانے میں، ہر چیز میں ان سے کام لیا جا رہا تھا۔ جفان کا لفظ استعمال ہوا ہے، تماثیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہرحال ان سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے تھے۔ ساری دنیا پر اس وقت جو مسکون تھی، آباد تھی، سب پر آپ کا قبضہ اور آپ کی مالکیت تھی۔ خود ہی انہوں نے خدا سے دعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ پالنے والے مجھے ایسا ملک دے، ایسی مملکت دے، لا ينبغی لأحد، جیسی مملکت جو کسی کے پاس نہ ہو، اور ملی بھی۔ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت تک کسی کے پاس ایسی مملکت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ساری نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے پیغمبر حضرت سلیمان کی نعمت کے بجائے سرور کا، خوشی کا سلسلہ جو ہے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن نہیں، بے پناہ شکر گزار تھے۔ جب وہاں بیٹھتے تھے جہاں اپنی شان و شوکت ظاہر ہونا چاہیے تو اس کے لیے حکم بھی ہے کہ مومنین کے درمیان ایسے رہو کہ تمہیں برا اور ذلیل نہ سمجھا جائے، اسی اعتبار سے قد و قام اور لباس وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو جب مملکتی کام کرتے تھے ویسا لباس رکھتے تھے، ورنہ عادی طور پہ رہا کرتے تھے۔ کھانے پینے میں بھی یہ نہیں کہ جو ہے چونکہ بادشاہ تھے تو معاویہ کی طرح سے لا اشبع اللہ بطنہم کے مانند ہو جائے، کھاتے کھاتے اس کے جبڑے درد کرنے لگتے تھے، مختلف قسم کی غذائیں۔ خود کہتا تھا کہ جبڑے درد کرنے لگے مگر میرا پیٹ نہیں بھرا۔ معاویہ کا یہ اعلان ہے، موجود ہے، ہم نے کتاب ترجمہ کی ہے، النصائح الکافیہ لمن یتولی معاویہ۔ اس میں سید محمد ابن عقیل یمن کے حضرمی تھے، شافعی مسلک سے تھے، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت مشہور اور بہت مرتبہ چھپ چکی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے بعد کہتا تھا کہ جبڑے درد کرنے لگے مگر پیٹ نہیں بھرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جو بد دعا کی تھی وہ اسے لگ گئی تھی۔ جیسے امیر المومنین نے حسن بصری کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا چہرہ، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا، مولا نے کہا کہ تھوڑا وضو صحیح سے کرو، اس وقت 20-22 سال کا لونڈا تھا۔ اس نے کہا کہ جو اچھی طرح سے وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کو تو آپ نے کھیرے ککڑی کی طرح سے کاٹ ڈالا۔ کون؟ خوارج، بہت عبادت گزار تھے۔ تو امام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے جو اچھی طرح سے وضو کر رہے تھے ان کو تو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ ڈالا، اور آپ میرے وضو کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔
تو امام نے کہا کہ کیا تم ان کے اوپر حزین ہو، محزون ہو؟ کہا ہاں، میں ان کے اوپر ان کے لیے رنجیدہ خاطر ہوں، غمزدہ ہوں۔ چہرہ بگڑا ہوا تھا، امام نے کہا ایسے ہی رہو، اور مرتے مرتے مر گیا، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ابھی رو دے گا۔ تاریخ میں موجود ہے، حسن بصری جو خواجہ کہلاتا ہے، بہت معروف ہے۔ تو امام کی بھی بد دعا اس کے لیے، اور وہ بدبخت جو کوفے میں جب مقام میں کناسہ میں امام ارشاد فرما رہے تھے کہ کون کون میدان غدیر میں تھا گواہی دے، تو اس میں سے ایک بدبخت نے کہا تھا میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو امام نے ایک بد دعا دی تھی، کیا؟ ضربک اللہ بے مرضٍ یا بے وباء، یا کچھ اس طرح سے ہے کہ تجھے خداوند متعال ایسی بلا میں مبتلا کرے کہ لا تواریہ الامامۃ، امامہ بھی اسے چھپا نہ سکے۔ اللہ امامہ ہے، ہم لوگ امامہ کہتے ہیں، یعنی کیا؟ ایسا سفید داغ سر میں ہوا، بڑھتے 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 پیشانی تک آیا، امامہ تھوڑا سا اور نیچے کیا، اور بڑھا، اور نیچے کیا، اور بڑھا، اور نہیں، یہاں تک کہ ایک دم یہاں آ گیا۔ آخر میں وہ حجاب لگا کر کے باہر نکلتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے بد دعا دی تھی اور اس کو بد دعا لگ گئی تھی۔ تو معصومین علیہم السلام اولاً تو بد دعا جلدی سے نہیں کرتے، لیکن جس کو بد دعا دے دیتے ہیں نا، پھر اس کا انجام ویسے ہی ہوتا ہے۔ حسن بصری مرتے مرتے مر گیا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رو دے گا، ایسا چہرہ رہتا تھا، اور اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اسی طرح سے کھاؤ پیٹو کے لیے، معاویہ کے لیے اس نے جو رسول خدا نے جو بد دعا دی تھی وہ ایسے ہی رہا۔ خیر، گفتگو یہ تھی کہ شکر نعمت بہت اہم چیز ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ نعمت ہو اسے اتنا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی جناب سلیمان ابن داؤد جیسے بزرگ نبی، عالم کے بادشاہ، جہانگیر جسے کہا جائے لفظی اور معنوی اعتبار سے، وہ بھی کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے، پورا دن خوش نہیں رہ پائے۔ جس دن یہ جملہ اپنی زبان سے انہوں نے ادا کیا ہے، کیا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تمام امور مملکت سے دور ہو کر کے، یعنی آج سے مراد یعنی کل کا دن، یعنی آج تک تو میں کبھی بھی رات تک میرا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آج، یعنی یہاں پہ لفظ جملہ استعمال ہوا ہے، مراد کل کے لیے ہے کہ آج میں چاہتا ہوں امور مملکت کو چھوڑ دوں، صبح میں قصر پہ جاؤں گا، میرے پاس کوئی بھی نہ آئے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ نبی کو یہ سزاوار نہیں ہے، لیکن بادشاہ ہونے کے ناطے، مشغولیت دنیا سے دور ہونے کے ناطے ایسا کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہے۔ ہمارے اواخر کے ائمہ نہیں ملتے تھے بعض مومنین سے، بہت سے مومنین سے، اکثر سے نہیں ملتے تھے۔ 11ویں امام پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے تھے، 10ویں امام بہت سے خط و کتابت کے ذریعے سے جواب دیتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں مصلحت کچھ دوسری ہے، لوگوں کو ریہرسل کرانی ہے، کس کی؟ غیبت کی۔ تو 11ویں امام 9ویں امام سے بھی کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، توقیات کا۔ 10ویں امام نے اور زیادہ، پھر 11ویں امام باقاعدہ ملتے ہی نہیں تھے، الا شذ و ندر جو ہر جگہ استثناء ہے۔ تو جناب، یا اسی طرح سے جناب زکریا، جب انہیں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بتائی گئی تو انہوں نے سارے امور کو چھوڑ کر کے محراب عبادت میں پناہ لی اور کہہ دیا کہ کوئی مجھ سے نہ مل نکلے۔ 3 دن تک حضرت زکریا صرف امام حسین علیہ السلام کے اوپر روئے ہیں، عبادت کی ہے، روئے ہیں، اور کسی سے حتیٰ مسئلے مسائل بھی بیان نہیں کرتے تھے۔ تو بعض استثناءات ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی ایسے کیا ہے۔ محدث نوری جب مستدرک الوسائل لکھتے تھے، کسی سے ملنے نہیں جاتے تھے، کوئی ملنے بھی آتا سلام کلام کیا اور وہیں سے رخصت کر دیتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے بھی بعض بزرگ علماء کھڑکی کھول کر کے صرف چہرہ نکال کے بات کرتے تھے اور رخصت کرتے تھے، اتنا مصروف رہتے تھے۔ ہم آپ تو موبائل کھولیں تو کون جا رہا ہے دیکھتے نہیں، کون کیا پوچھ رہا ہے۔ اس قدر ہمارے معصومین کے بعد جو طالب علم معصوم علماء تھے یا بزرگ علماء تھے، اس طرح سے کرتے تھے۔ خیر، جناب سلیمان نے یہ عہد کیا اور باقاعدہ حکم دیا دربانوں سے کہ میرا کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی کسی سے میں ملنا نہیں چاہ رہا، میرے پاس کوئی نہ آئے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ لفظ جو ذکر ہو اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
سارے امور مملکت دوسروں کے حوالے کر کے صبح کو اٹھے، قصر پہ آخری مرحلے پہ اوپری حصے پہ گئے جہاں سے اشراف تھا، آنگن میں کام جہاں ہو رہا ہے، حاجب لوگ، دربان لوگ، حتیٰ وہ لوگ جنات لوگ بھی جو اپنے کام میں مصروف تھے، سب اپنے کام میں مصروف تھے، اور آپ نے جا کر کے عصا کا ٹیکا لگا کر کے، وہ بھی عصا بھی کیسا تھا کہ اس کے اوپر ٹک سکتے تھے، جیسے یہ اسٹینڈ وغیرہ ہے نا، اسی قسم کا ان کا کوئی عصا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر لگا کے کھڑے ہو کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں ایک ناحیہ لفظ سے معلوم ہے، ایک کونے میں ایک جوان آ رہا ہے. کہا کہ آپ نے پوچھا کہ من ادخلک علی قصری یا بیتی، ایسے ہی سوال کیا تو انہوں نے پلٹ کے کہا ادخلنی ربہ، ادخلنی فی القصر ربہ، ایسے کوئی فقرہ ہے، مجھے اس نے داخل کیا ہے اس کا. حالانکہ قصر سب بند کر کے آئے تھے، حضرت یوسف کا سیریل آپ نے دیکھا، سب دروازہ بند کر دیا تھا زلیخا نے، سارے مشیت الہی سے کھلے. ایسے یہ بھی جناب سلیمان سارے دروازے بند کر کے ایک دم اوپر حصے آئے تھے، اور انہیں حیرت ہوئی کہ یہاں تو دروازہ بند ہے، تم کو کس نے داخل کیا، یعنی کوئی ایسی طاقت تھی جس نے تم کو داخل کیا. تو انہوں نے پلٹ کر کہا اس نے داخل کیا جو اس قصر کا پروردگار ہے، آپ کا پروردگار ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کس لیے آئے ہو؟ سمجھ تو گئے کس لیے آئے ہو؟ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت سلیمان جو کل شام کو جملہ دہرا چکے تھے، وہی جملہ دہراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اب شکر خدا کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے کوئی ایسی خوشی نہیں دی کہ جو خوشی میری رات تک جاری رہی ہو. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے بڑی نعمتیں دی، مملکت دی، سلطنت دی، اس کے باوجود مجھے کوئی ایسی خوشی نہیں عطا کی کہ جو خوشی میری رات تک جاری رہی ہو. اس کے بعد کا ایک فقرہ ہے اب اللہ ان یدوم سروری الا بلقائہ. خدا نے انکار کیا ہے، یعنی نہیں چاہتا، اس نے پسند نہیں کیا کہ مجھے کوئی ایسی نعمت، ایسی خوشی، حالانکہ نعمت تو بہت عطا کی گئی تھی، ایسی خوشی ملے کہ جو خوشی جاری رہے رات تک، سوائے اس کے کہ میں اس کی ملاقات کو پہنچوں. یعنی اللہ سے ملاقات کی، لقاء اللہ کی جو خوشی ہے وہ تو مسلسل رہے گی. معنوی خوشی کی بات نہیں کر رہے تھے، مادی اور ظاہری خوشی کی بات کر رہے تھے. اسی لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اب اللہ ہو ان یدوم، آیا اسے کوئی فقرہ ہے کہ میرا سرور، میری خوشی رات تک پوری ہو جائے، رات تک کسی دن بھی، ایک لفظ وہاں پہ یوم کا استعمال ہے، کسی ایک دن بھی میری خوشی شام تک ہو، یہ خدا نہیں چاہتا تھا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، ابھی شام نہیں ہوئی ہے، رات نہیں ہوئی ہے، اور تم آ گئے ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو امر پروردگار اس کو بجا لاؤ. وہاں نیچے جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں، لوگ ہیں، حتیٰ کہ جنات، انہیں کیا پتہ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر روح قبض کر لی گئی. کئی دن تک آپ کا لاشا اسی طریقے سے اسٹینڈ پر عصا پر ٹکا رہا، یہاں تک کہ خدا کے حکم سے دیمکیں آئیں اور انہوں نے عصا کے نیچے کا حصہ کاٹنا شروع کیا. اور پھر جب جسم میں حضرت سلیمان نبی گرا ہے، تب جنات کو اور انسانوں کو پتہ چلا کہ یہ زندہ نہیں تھے. آدمی کتنی دیر تک ویسے اسٹینڈ پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ مومنین کو اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کوئی عبادت کے لیے نہیں آگے بڑھے، وضو نہیں کیا مثلا، اس زمانے کا کیا وضو تھا، کیا عبادت تھی، یا ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں پڑے، الی آخر. کتنی دیر تک، کتنے دن تک، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. قرآن مجید کا تذکرہ ہے کہ جب منسات، یعنی آپ کے عصا کے اس کو حصے کو کھایا ہے دیمک نے، اور جب آپ کا جسم گرا ہے تب لوگوں کو پتہ چلا، اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کب کا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ایک امام کی شہادت کے سلسلے میں اس طرح کی بات ذکر ہوئی ہے کہ آپ کا لاشا چھت کے اوپر 3 دن تک پڑا رہا. امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے،
امام حسین السلام کا لاشا بھی، اور اسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں بھی کہاں تک یہ روایت درست ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام معصوم ہیں تو خداوند متعال فوری طور پر ان کے غسل و کفن اور دیگر چیزوں کا جو ہے اہتمام کروائے، نہیں، عادی طور پر پھر امام دوم علیہ السلام نے غسل و کفن دیا ہے۔ تو گفتگو یہ تھی کہ جس کے اوپر جتنی عنایت پروردگار زیادہ ہو اتنا ہی اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ویسے شکر ادا کریں جیسے معصومین علیہ السلام نے شکر کا انداز و طریقہ بتلایا ہے۔ مثلا سجدے میں شکرن للہ کہنا، الحمدللہ رب العالمین کہنا، الحمدللہ کما ہوا اہلہ کہنا، یا جو کلمات سکھائے گئے ہیں ان کلمات کو ادا کریں، جمع کو مفرد نہ کریں، مفرد کو جمع نہ کریں، کیونکہ ہم آپ سے زیادہ معصومین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ کون سا صیغہ کہاں جمع کا اور کہاں مفرد کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک صلاۃ پہ محمد علیہ وسلم۔ تو معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں شکر کرنے کا انداز بتلایا گیا ہے، طریقہ بتلایا گیا ہے۔ یہ شکر جو ہم مادیات کے حوالے سے کر رہے تھے یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ یقیناً ماتحت کو، کمزور کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنے کا جذبہ اور دوسروں کی نسبت جھکاؤ پیدا ہو کہ ہم ان کے اوپر عنایت کریں۔ ماہ رمضان میں بھوکے رہنا، روزہ رکھنا، ایک وجہ اس کی یہ بھی ذکر ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا مادی اعتبار سے۔ ان مادیات میں تھوڑا سا آگے بڑھیں، مادیات کو ہم لے جائیں معنویات کی طرف، اور وہ ہے ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے قوت حافظہ اور ذہن وغیرہ، یہ سب بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ یہ بھی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ یقیناً نعمتیں ہیں۔ تو ان کا بھی شکر ادا کرنے کا وسیلہ اور افزار اور طریقہ ہے، اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اگر اپنے علم و دانش کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، تو دوسروں کو دے، علم عطا کریں۔ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کی نشر و اشاعت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا حافظہ قوی ہے، سب کے حافظہ ہوتا ہے، فرق کرتا ہے، لیکن حافظہ اگر قوی ہے تو یہ نعمت ہماری بڑی ہے۔ اس نعمت کے بڑی ہونے کا طریقہ، ادائیگی کا، شکر نعمت کا طریقہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آیات اور روایات کو حفظ کریں۔ جس کے پاس جتنی توانائی پائی جاتی ہے، ظاہری جسمانی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اسی اعتبار سے اس کے اوپر فریضہ بھی ادائیگی کا حق ہے، شکر ادا کرنے کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بیان فرمایا ہے۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان میں اسی اعتبار سے تلاوت ہی صرف نہیں، دعائیں صرف پڑھنا نہیں، بلکہ ہمارے کتنے بزرگ ایسے تھے جو شبہ قدر میں بھی مختصر سے اعمال انجام دینے کے بعد مبادلہ، مباحثہ اور مجادلہ علمی کیا کرتے تھے، کثرت سے پڑھنا اور مطالعہ کرنا۔ ایسے بھی اسی شہر نجف میں، شہر علم و اجتہاد میں ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ جو عصر عاشور مجلس میں نہیں جا سکے، مجلس ہو نہیں رہی تھی یا مجلس کی اجازت نہیں تھی، تو وہ کتاب لکھ رہے تھے اور عصر عاشور ان کی کتاب ختم ہو رہی ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایسے بھی ہمارے بزرگان ہیں۔ جس کے پاس جتنی توانائی پائی جاتی اس اعتبار سے علوم اور معارف اہل بیت کو یاد اور حفظ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میں تو ٹیپ ریکارڈر میں بتا رہا ہوں، اور اس کی نشر و اشاعت کرے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت وقت صرف کیا ہے بحق۔ جناب شیخ عباس قمی کے فرزند علی محدث زادے فرماتے، میرے والد صاحب حالانکہ عمر کے اواخر تھے لیکن اس کے باوجود 18 گھنٹہ کام کرتے تھے، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹہ کام۔ یہ 18 گھنٹہ میں لکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، جواب دینا الی آخر،
کس قدر جناب صاحب مفاتی کی بات ہو رہی ہے، اس قدر وہ کام کرتے تھے۔ یہیں پہ شہید باقر الصدر کے لیے ایک واسطے سے اپنے استاد سے میں نقل کر رہا ہوں، وہ اپنے مادی امور کے علاوہ مثلا نماز جماعت پڑھانا ہے تو مادی امور میں نے کہہ دیا، کھانے پینے اور سب کے سونے کے علاوہ 12 گھنٹہ کام کرتے تھے، مطالعہ 12 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی شہر میں ہیں جس شہر میں ان بزرگوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ 18 گھنٹہ کام کیا ہے، تو ہم آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور بالخصوص ابھی ہمارے اندر توانائی پائی جاتی ہے تو کثرت سے مطالعہ کریں۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، نعمت علم، اور اس نعمت کی ادائیگی اور اس کا شکرانہ نشر ہے، زکوٰۃ اس کی جو نشر ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے حکم ہے پہلے اس کے اوپر عمل کریں جتنا ہو سکے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری احادیث کے اوپر عمل کریں تبھی نشر و اشاعت کریں، نہیں۔ ربا حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، ہماری ذمہ داری آگے بھی پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے یہ سوچ کر کہ ارے میں نے ان سب حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اب آگے کی حدیثیں نہیں لکھوں گا، پہلے اس کے اوپر عمل کروں تب لکھوں گا، تو ہم تک کچھ بھی نہ پہنچتا۔ واضح ہے؟ معصومین علیہ السلام کی امانتیں جو احادیث کی شکل میں اصول 4 کی صورت میں تھیں، ان سب کو ہم تک آنے والی نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء نے صرف عمل پر اس کو وابستہ نہیں کر دیا کہ عمل کریں گے تبھی اس کو بیان کریں گے، تبھی کتاب میں لکھیں گے، تبھی اس کی نشر و اشاعت کریں گے، کچھ بھی نہ رہ جاتا ہمارے پاس۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ علوم حاصل کر کے، سیکھ کر، سمجھ کر، جہاں تک ہو سکے عمل کریں، اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس سے متعلق سوال ہو تو بسم اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔